الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكونوا في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعذب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 11ویں پارے کی سورہ یونس کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، بعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیتوں میں قرآن کریم کے اوصاف بیان فرمائے کہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے نصیحت ہے، شفا ہے اور رہبری کرنے والی کتاب ہے، اور وہ رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے جس نے حق اور باطل کو، حلال اور حرام کو کھول کھول کر کے بیان کر دیا۔ جس کو اللہ نے حرام فرمایا وہ حرام رہے گا اور جس کو حلال فرمایا وہ حلال رہے گا۔ کسی آدمی کو اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال اور حرام کرنے کا حق نہیں ہے۔ حلال و حرام کا حق صرف اکیلے اللہ کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف زبان سے بتاتے ہیں اللہ کے حکم سے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، ورنہ حلت اور حرمت کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی اپنی مرضی سے خدا کی حلال کردہ چیز کو حرام کر لے اور حرام سمجھے تو یہ کفر ہے اور شرک ہے۔ کسی کے کہنے سے اگر اس نے حرام کو حلال سمجھ لیا تو یہ کفر بھی ہے اور شرک بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عربوں میں یہی چیز جاری تھی کہ اللہ کی بہت سی پیدا کی ہوئی چیزوں کو انہوں نے اپنی مرضی سے حرام کر لیا تھا، جن کا نام تھا وسیلہ، صائبہ، بحیرہ، یعنی کسی جانور کو اس کے کان کو کاٹ دیتے اور بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے، کہتے اس پر سواری کرنا حرام، اس کا دودھ پینا حرام،
اسی طریقے سے بعض جانوروں کی کھال کاٹ دیتے۔ بعض جانوروں کے بارے میں یہ تھا کہ اگر یہ 10 بچے لے آئے تو پھر اب اس سے خدمت لینا، اس پہ سواری کرنا، اس کا دودھ استعمال کرنا سب حرام۔ پھر کہتے تھے اگر اس میں بچہ نکل آئے اور وہ زندہ ہو تو یہ مردوں کے لیے تو حلال ہے مگر عورتوں کے لیے حرام ہے۔ محرم علی ازواجنا، عورتوں کے لیے حرام۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان حماقت والے باتوں پر عتاب فرمایا اور ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، قل اے پیغمبر ان سے کہو، ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، تم مجھے بتاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق پیدا کیا، کھانے پینے کی چیزیں پیدا کی، یہ اللہ کا انعام ہے کہ اس نے پیدا کی اور کھانے کی اجازت دے دی۔ فجعلتم منہ حراما و حلالا، اللہ نے تو تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی مگر تم نے حماقت کیا کی، تم نے ان میں سے بعض کو حرام کر لیا اور بعض کو حلال کر لیا۔ حرام کرنے سے کیا ہوا؟ اس کے فائدے سے محروم ہوئے اور خود ہی محروم ہو گئے۔ اللہ نے تو فائدے کے لیے پیدا کی اور تم نے خدا کے حکم سے نہیں، اپنی مرضی سے اس کو حرام کر لیا۔ تو حلال و حرام کا حق تو اللہ کو ہے، پھر کس بیس پر تم نے کہا یہ حرام ہے یہ حلال؟ کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے کہ تم حلال بھی کر سکتے ہو اور حرام بھی کر سکتے ہو؟ قل، آپ ان سے کہیے، اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تمہیں حلال و حرام کا حق ہے؟ جو چیز تم چاہو حلال کر لو، جو چیز چاہو تم حرام کر لو۔ ظاہر ہے اللہ نے اجازت اپنے نبیوں کو نہیں دی ہے تو تمہیں کہاں سے مل جائے گی؟ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر قسم کھا لی تھی کہ ہم شہد استعمال نہیں کریں گے۔ تو قرآن کریم کی 28ویں پارے کی جو سورت ہے سورہ تحریم، تحریم کے معنی حرام کر لینا، اس میں اسی واقعے کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی اس چیز کو کیوں حرام کر رہے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے آپ پر لازم کیا ہے کہ آپ قسم کو توڑ دیجئے، کفارہ ادا کیجئے اور اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو استعمال کیجئے۔ جب نبی آخر الزماں کو یہ حق حاصل نہیں ہے تو کسی کو حق کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ جب یہ کہتے ہیں حلال یہ حرام ہے، ان سے پوچھو کہ اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے؟ ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پر جھوٹ گڑھ رہے ہو؟ بھائی حرام ہونے کا مطلب اللہ نے حرام کیا، تم نے کسی چیز کو حرام کہا، اس کا مطلب تم نے کہا کہ اللہ نے اس کو حرام کیا، اللہ نے حرام کیا۔ تو یہ کیا ہوا؟ اللہ نے حرام نہیں کیا اور تم نے کہا اللہ نے حرام کیا، تو یہ اللہ پر جھوٹ گڑھنا ہے۔ ام علی اللہ تفترون، یہ تم اللہ پر جھوٹ گڑھ رہے ہو۔ بہت سارے مسلمان بھی اس میں مبتلا ہو گئے، اس حد تک نہیں مگر ہاں انہوں نے کہا کہ مرحوم کو یہ چیز بہت اچھی لگتی تھی، اب اس کے بعد ہم مرتے دم تک اس کو اپنے اوپر حرام کرتے، کبھی نہیں کھائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ گناہ۔ اللہ نے حلال کیا، آپ کون ہوتے حرام کرنے والے؟ ایک صاحب نے کہا ہم بڑے کا گوشت نہیں کھائیں گے۔ کیوں نہیں کھائیں گے؟ کہنے لگے کہ یہ بھینسا جو ہے یہ ہمارا جو ہے یہ پیر بھائی ہے، یہ حاجی صاحب سے ہم بھی مرید ہیں، حاجی وارث علی شاہ سے، اور بھینسا بھی مرید ہو گیا تھا، تو یہ دونوں ہو گئے پیر بھائی، لہذا اس کا کھانا تو حلال رہا نہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ افتراء ہے اللہ پر۔ یہ حلال، یہ حرام ہے،
یہ شدید ترین گناہ ہے۔ اللہ فرماتا اور اگر اللہ پر جھوٹ بولا تو سوچ لو اللہ کے وہاں تمہیں جانا ہے۔ قیامت کے دن تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، سوچ لو، خیال کرو۔ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ کہتا کیا سوچ رہے ہیں وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹی باتیں گڑھ رہے ہیں قیامت کے بارے میں، کیا سوچ رکھا ہے، کیا جواب دیں گے؟ قیامت میں کیا ان سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ کیا ان کے جھوٹ بولنے پر سزا نہیں ہوگی؟ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون، بے شک اللہ اپنے بندوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اتنا بڑا جرم کیا، خدا کے حلال کو حرام بنا دیا اور حرام کو حلال بنا دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں نے یہ حلال و حرام بنا رکھا ہے، اللہ میاں نے تھوڑی نہ کچھ کہا تھا۔ کہنے لگے انہی کی وجہ سے قوم پیچھے چلی گئی۔ دیکھیے دوسری قومیں سود لے رہی ہیں اور کاروبار میں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور مسلمان مولوی کہتے ہیں سود لینا حرام ہے، پیچھے کر دیا۔ اور کم سے کم اب حالات کے اعتبار سے اب تو جائز ہونا چاہیے۔ یہ تصور ہے کہ یعنی حلال و حرام کا حق مولویوں کو حاصل ہو گیا، کہ جس کو حرام کہتے ہیں وہ حرام، جو حلال کہتے ہیں وہ حلال۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ شاید حضرت تھانوی کے بعد، ہاں دونوں بزرگوں کے بارے میں پاکستان میں لوگوں نے کہا ان سے کہ حضرت وہ اگر آپ کہہ دیں گے تو سارے لوگ مان لیں گے، اب حالات کا تقاضا ہے کہ سود کو حلال کہا جائے۔ تو حضرت نے فرمایا، حکیم الامت حضرت تھانوی نے کہا لوگ میرے معتقد جبھی تک ہیں جب تک میں خدا کی حلال کو حلال کہتا ہوں اور خدا کے حرام کو حرام کہتا ہوں۔ اگر میں نے خدا کے حلال کو حرام یا حرام کو حلال کہہ دیا تو یہ سارا اعتقاد امت کا فاسد ہو جائے گا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان سے بھی یہی کہا گیا، کہنے دیکھو بھائی جہنم میں اگر جانا چاہتے ہو تو جاؤ، مگر تم یہ سوچو کہ میری گردن پہ پیر رکھ کر کے جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم حرام کو حلال نہیں کہہ سکتے۔ البتہ رافضیوں کا یہ عقیدہ ضرور ہے کہ جس چیز کا اختیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، کسی نبی کو نہیں، ان کے اماموں کو یہ پاور حاصل ہے، کاہے کا حلال و حرام۔ اور ان کا یحلون ما یشاءون ویحرمون ما یشاءون، امام کو یہ پاور حاصل ہوتا ہے جس چیز کو چاہیں حلال کر دیں اور جس کی کو چاہیں حرام کر دیں۔ امام کو تو آڑ بنایا ہے، حقیقت میں حرام و حلال کرنے والے یہ خود ہی ہیں۔ جیسے وہ آڑ بنانا چاہتے تھے مولانا کو، صاحب جواب دیا اب امام تو موجود نہیں، تو امام کے نام سے جس چیز کو چاہو حلال کر لو، جس چیز کو چاہو حرام کر دو۔ امام بیچارے رہتے تھے کہاں؟ مدینے میں، اور ان کے نام سے حدیثیں گڑھی جاتی تھیں کوفے میں، ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ جب ان کو خبر لگی تو ان کا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تقبلوا علینا ما خالف قول ربنا وسنت نبینا، میرے بارے میں تم سے جب کوئی آدمی کوئی بات کہے تو ہرگز اس کو قبول نہ کرنا جو اللہ کے کلام کے خلاف ہو، جو ہمارے نبی کی سنت کے خلاف ہو۔ اور کہا اللہ ان پہ لعنت کرے، تو گڑھا ہوا معاملہ ہے، اسی سے ثابت ہے۔ جتنے عقیدے اہل سنت و جماعت کے ہیں یہ سارے عقیدے ان تمام اماموں کے تھے۔ وہ امام سب کے سب کیا تھے؟ سنی تھے سب کے سب۔ اہل سنت و جماعت کی تین علامتیں ہیں، تین علامتیں۔ پہلی علامت
فضیلت الشیخین، یعنی تمام صحابہ سے ابو بکر اور عمر کو افضل سمجھنا۔ یہ کس کی علامت ہے؟ سنی کی۔ سنی کسے کہتے ہیں؟ سنی کی پہچان کیا ہے؟ فضیلت الشیخین، ابو بکر و عمر کو، شیخین کہتے ہیں ابو بکر و عمر کو، ابو بکر و عمر کو پوری امت میں سب سے افضل سمجھنا۔ دوسری نشانی حب الختنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو خلیفہ تو آپ کے سسر ہیں ابو بکر اور عمر، اور دو خلیفہ آپ کے داماد ہیں حضرت عثمان اور حضرت علی۔ ختن کہتے ہیں داماد کو۔ حب الختنین، اور دونوں دامادوں سے محبت کرنا، دونوں دامادوں سے۔ ایک داماد سے محبت کرتے ہیں رافضی، اور وہ بھی حقیقت میں محبت نہیں ہے۔ دونوں دامادوں سے محبت کرنا، حضرت عثمان سے اور حضرت علی سے، یہ اہل سنت و جماعت کی کیا ہے؟ علامت میں سے دوسری علامت۔ پہلی کیا بتائی تھی؟ ابو بکر و عمر کو تمام صحابہ سے افضل سمجھنا، اور دوسری دونوں داماد یعنی حضرت عثمان غنی اور علی مرتضیٰ دونوں سے محبت کرنا۔ تیسری علامت وجواز المسح علی الخفین، چمڑے کے موزوں پر مسح کو جائز سمجھنا۔ چمڑے کے جو موزے ہیں وضو کر کے ان کو پہن لیا جائے، اور اس کے بعد جب وضو ٹوٹے اس وقت سے لے کر کے اگر موزے اتارے نہ جائیں تو 24 گھنٹے تک، ایک دن ایک رات تک، 24 گھنٹے تک آدمی جب بھی وضو کرے تو پیر کو دھونا نہیں پڑے گا، موزہ اتار کر کے خالی اس پر مسح کر لے۔ اور مسح کہاں کرے گا؟ بھئی مسح موزے کے دو حصے، ایک اوپر کا حصہ ایک نیچے کا حصہ۔ زمین سے کون سا حصہ ٹچ ہوتا ہے؟ نیچے کا، تو مسح اسی کا ہونا چاہیے۔ عقل تو یہی کہتی ہے، لیکن مسح کہاں ہوتا ہے؟ اوپر۔ پیر کی انگلیوں پر 3 انگلیاں رکھی بھیگی ہوئی، اور پھر ان کو کھینچ لیا اوپر، یہ ہو گیا مسح۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پہلا امام کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مقیم ہے، مسافر نہیں ہے، اس کے لیے مسح کرنے کی اجازت ہے 1 دن 1 رات، اور اگر مسافر ہے اور نہ اتارے تو 3 دن اور 3 راتیں تک۔ شریعت کتنی خوبصورت۔ پیر دھونے میں دقت ہوتی ہے، سردی میں بھی ہوتی ہے، اور جوتے پہنے ہوئے ہیں صاحب، اب سب اتاریں اور اس کے بعد موزے اتاریں اور پھر پیر دھوئیں اور پھر پہنیں، مسح کر لو اجازت سے۔ اور سفر میں اور زیادہ دقت ہوتی ہے، تو سفر میں اجازت دے دی کتنی؟ 3 دن اور 3 رات۔ تو اہل سنت و جماعت مسح کرتے ہیں، جو رافضی ہیں وہ موزے پہ مسح نہیں کرتے۔ اب حضرت علی کیا بتا رہے ہیں کتنے دن مسح کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب حضرت علی نہیں کرتے تھے مسح، حضرت علی کرتے تھے، اور مدت بتا رہے ہیں وہ۔ بلکہ حضرت علی نے ایک بات اور کہی کہ دین میں رائے کا دخل نہیں ہے، دین میں رائے و عقل کا دخل نہیں ہے۔ میری عقل یہ کہہ رہی اور میرا دماغ یہ کہہ رہا ہے کہ رکھو اپنا دماغ۔ جہاں دماغ اور تمہاری عقل کی پرواز جہاں ختم ہو جاتی ہے، وہیں ضرورت پڑتی ہے کس کی؟ وحی ربانی کی، اللہ کے حکموں کی ضرورت وہیں ہوتی۔ جن مسائل میں عقل ٹھوکر کھا جائے، جو مسئلے عقل سے حل نہ ہو سکیں، انہی کو حل کرنے کے لیے قرآن اور سنت ہے۔
لہذا قرآن و سنت کا کوئی حکم کرے میری سمجھ میں نہیں آیا، ارے آپ کی سمجھ میں کیسے آئے گا؟ آپ کی سمجھ کوئی معیار ہے؟ جو سمجھ میں نہ آئے، جو سمجھ سے حل نہ ہو، اسی کو تو قرآن و سنت نے حل کیا ہے۔ آپ کی سمجھ میں کیسے آئے گا؟ قرآن صحیح، آپ کی سمجھ ٹھیک نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا لو کان الدین بالرائے، اگر دین میں عقل کا دخل ہوتا، لکان اسفل الخف احق بالمسح، تو موزے کا ادھر ادھر کیا دیکھتے ہو؟ تمہاری نگاہیں قابو میں نہیں رہتی؟ سبحان اللہ۔ لکان اسفل الخف احق بالمسح، تو موزے کا نچلا حصہ مسح کرنے کا زیادہ حقدار تھا۔ لیکن یا عقل تھوڑی چل رہی ہے، یا تو حکم چل رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب دیندار تھے، دین انہوں نے نبی سے سیکھا تھا، دین کی سمجھ ان کو حاصل تھی، دین انہوں نے لوگوں کو سمجھا دیا اپنی قول سے، اپنے فعل سے۔ تو حضرت علی نے سمجھا، حضرت عمر نے کیا سمجھایا؟ دو باتیں، ایک تو حجر اسود کو جب چومنے لگے حضرت عمر، اور مجمع بہت تھا، کہنے اس وقت اگر بات کریں گے تو سب بہت دور تک پہنچے گی، اس لیے حج میں لوگ خالی مکے کے نہیں ہوتے ہیں، ہر جگہ کے ہوتے ہیں۔ کہنے لگے حجر اسود کو چومنے سے پہلے، یا حجر انی اعلم انک حجر، اے پتھر مجھے پتہ ہے تو خوب پتہ ہے تو پتھر ہی ہے، لا ينفع لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان۔ لولا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک، اگر میں نے تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی نہیں چومتا۔ عقل کا دخل نہیں ہے، دین اتباع کا نام ہے۔ قرآن و حدیث میں جو آ گیا مان لو، اسی پہ عمل کرو۔ دوسری بات حضرت عمر نے کیا کہی وہ سنیے۔ حضرت فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب آدمی عمرہ کرنے جاتا ہے اور حج کرنے جاتا ہے، جس طواف کے بعد سعی بھی ہوتی ہے، سعی ہر طواف کے بعد سعی نہیں ہے، نارمل طریقے پہ آپ چاہے جتنے طواف کریں، جیسے نفل نماز، لیکن عمرے میں طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی ہے، حج میں بھی ہے۔ تو جس طواف کے بعد سعی ہے، اس طواف کے پہلے 3 چکروں میں اپنا داہنا کندھا کھولنا اور اکڑ اکڑ کر چلنا، رمل کرنا، یہ سنت ہے۔ حالانکہ اکڑ کر چلنا شریعت میں منع ہے، لا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کے مت چلو، گناہ ہے۔ مگر حرم میں پہلے 3 چکر چلو گے تو ثواب ملے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ 3 مرتبہ جو چکر اکڑ کے چلا جاتا ہے، کیوں، شروعات کہاں سے ہوئی، اس کی سٹارٹنگ کہاں سے ہوئی، کیوں ایسا ہوا؟ فرمایا جب مکے سے مدینے صحابہ ہجرت کر کے چلے گئے، مدینے میں شدید بخار ہوتا تھا، وہ آدمی کو توڑ کے رکھ دیتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے اسے یثرب کہا جاتا تھا، ایسی جگہ جہاں کی آب و ہوا خراب ہو، تھی خراب۔ لیکن مدینے نے جب نبی کے قدموں کو چوم لیا تو مدینہ پھر یثرب نہیں رہا، تابہ، طیبہ، پاکیزہ شہر بن گیا، شفا والا شہر بن گیا۔ جہاں نہیں پڑے قدم وہاں ہے رات آج تک، جہاں نہیں پڑے قدم وہاں ہے رات آج تک، اور وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ اللہ کے نبی جہاں پہنچے وہاں انقلاب پیدا ہو گیا، جس کی آب و ہوا خراب تھی اب اس کی آب و ہوا سب سے اچھی ہو گئی، سب سے اچھی ہو گئی۔
سب سے زیادہ سکون اور اطمینان کی اگر کوئی جگہ ہے تو کون سی جگہ ہے؟ وہ مدینہ طیبہ ہے۔ قرآن کریم نے مدینے کو دار کہا ہے، دار۔ دار کے معنی گھر۔ والذین تبوؤا الدار، جو لوگ رہتے تھے مہاجر صحابہ سے پہلے دار میں، دار کا مطلب گھر میں۔ مدینے کو خدا نے گھر کیوں کہا؟ اس لیے کہ آدمی کو سکون زیادہ تر دوسرے کے گھر میں ملتا ہے۔ اچھا، چاہے جھوپڑا کیوں نہ ہو، زیادہ سکون اپنے گھر میں ملتا ہے۔ اور اگر اپنے گھر میں سکون نہ ملے تو یہ گھر تو ہے مگر حقیقت میں جسے گھر کہنا چاہیے یہ وہ نہیں ہے۔ گھر بنایا ہی اسی لیے جاتا ہے تاکہ سکون ملے، بھائی اپنا ہے، کوئی بے دخل نہ کرے، کوئی بے وقت آ کر کے پریشان نہ کرے، ہوتا اسی لیے۔ مگر کبھی کبھی ہوتا مقصد کچھ اور ہوتا ہے اور مقصد کبھی پورا نہیں ہوتا ہے کہ صاحب مکان تو بنا لیا مگر جب سے بنا ہے پتہ چلا کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی نہ کوئی حادثہ، کوئی نہ کوئی بے چینی پریشانی۔ تو مکان تو بنایا مگر مکان میں برکت نہیں ہوئی آپ کے، اس لیے خالی مکان نہ بناؤ، اس کے برکت کی دعا بھی کرو۔ جس طرح گھر کا مقصد کیا ہے؟ سکون ہے، ایسے شادی کا مقصد کیا ہے؟ شادی خانہ آبادی۔ شادی خانہ آبادی کا مطلب شادی جس سے خانہ کہتے ہیں عربی میں، فارسی میں گھر، یعنی جس سے گھر آباد ہو۔ پتہ چلا شادی سے پہلے گھر بڑا آباد تھا اور شادی ہوتے ہی بڑی بربادی ہوئی۔ قرآن نے کہا اس نکاح کا مقصد کیا ہے؟ لِتَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ شوہر کو بیوی کے بعد سکون ملے اور بیوی کو شوہر سے سکون ملے۔ اب اگر سکون مل رہا ہے تب تو ٹھیک ہے بھائی، واقعی شادی ہے، اور پتہ چلا کہ اس سے پہلے زیادہ سکون تھا، سارا سکون غارت، اس سے اچھے پہلے ہی تھے، ہم تو سمجھ رہے تھے ملے گا سکون دل، اور درد اور بڑھ گیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد۔ تو اس کا مطلب جو مقصد تھا وہ پورا نہیں ہوا۔ تو ایسے دار کہتے ہیں گھر کو، اور گھر میں کیا ہوتا ہے؟ سکون ہوتا ہے۔ تو پوری دنیا میں کسی گھر میں اتنا سکون نہیں ہے جتنا سکون مدینے میں ہے۔ اس لیے گھر کہلانے کے لائق مدینہ ہی ہے۔ نانی اماں کا گھر سمجھ لیا ہے کیا ہے؟ واقعی یہ گھر ہے، ایمان والوں کا گھر۔ سکون دل کا مسکن گھر نہیں ہے، دیار رحمت للعالمین ہے۔ سکون کی جگہ اپنا گھر نہیں ہے، اللہ کے نبی کے شہر ہے، کیا سکون ہے وہاں۔ جا کے دیکھیے مدینے، جا کے ہم سمجھے تصدق کس کو کہتے ہیں، فضا سنجیدہ سنجیدہ، ہوا پاکیزہ پاکیزہ۔ عجیب شہر ہے دنیا کا، اتنی بڑی مسجد جس کے اندر 10,000 ملازم ہیں، اور اتنی بڑی مسجد، اتنا بڑا مجمع، مگر کسی کی آواز ہی نہیں سنائی دے رہی۔ یہ ہو سکتا ہے اتنے بڑے مجمع میں آواز نہ سنائی دے؟ یہ صرف مسجد نبوی ہے۔ تو غرضے کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام مکے سے جب مدینہ ہجرت کر کے گئے، وہاں کا بخار بہت مشہور تھا، اور بخار آیا بھی۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، اے اللہ اس وبا کو جحفہ میں منتقل کر دے، اور اس کی محبت مکے سے زیادہ دل میں پیدا کر دے۔ صحابہ مکے کو یاد کرتے تھے اور روتے تھے تکلیف کی وجہ سے۔ آپ نے جب دعا فرمائی تو مدینہ محبوب ہو گیا، سب سے زیادہ پسندیدہ ہو گیا۔ تو جب سن 6 ہجری میں اللہ کے نبی نے عمرے کا ارادہ کیا اور مکے والوں نے عمرہ کرنے نہیں دیا،
اور اس کے بعد یہ طے ہوا کہ اگلے سال آئیے گا، 3 دن کے لیے مکہ خالی کر دیں گے ہم، تلوار نہ لائیے گا، اور 3 دن اپنے عمرہ کرنا اور پھر واپس مدینے چلے جانا۔ تو 7 ہجری میں آئے حضور صحابہ کو لے کے۔ تو مکے والے یہی سوچے بیٹھے تھے، ارے مدینے گئے ہیں لوگ، پہلے یہاں بہت اچھے خاصے تھے، مدینے میں رہ رہے ہیں، بالکل ٹوٹ گئے ہوں گے اندر سے، ان میں دم نہیں رہا ہوگا۔ تو سب دیکھ رہے تھے چھتوں کے اوپر کھڑے ہو کر کے پہاڑوں سے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں بھائی پہلے 3 چکر ذرا اکڑ کے چلنا، تاکہ معلوم ہو جائے ان کو جو تم سوچ رہے ہو وہ نہیں ہے۔ تو دیکھا انہوں نے ایسے چل رہے ہیں، کہنے غلط ہم نے سوچا، واقعی یہ تو بڑے طاقتور، ان میں کوئی فرق نہیں آیا ان کی توانائی میں۔ تو حضرت عمر کیا کہتے ہیں، یہ جو عمل اللہ کے نبی نے کرایا تھا یہ مشرکین مکہ کو دکھانے کے لیے کرایا تھا۔ اب مکے میں کوئی مشرک ہے ہی نہیں، ممنوع الدخول لغیر المسلم، اب وہاں داخلہ نہیں، اس کی حدود میں داخلہ نہیں ہوگا۔ کل وہ ابھی تو ایک خاتون گئی تھی، ان کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، وہ تو گئی تھی، آپ کہنے ممنوع الدخول۔ ممنوع الدخول کون ہے؟ حدود حرم ہے مکہ، وہ جہاں ہے وہ مکہ نہیں ہے، وہ ہے مدینہ۔ مدینے میں بھی ضرورت ہو تو بلایا جا سکتا ہے، یہودی آئے، عیسائی آئے، مشرکین کے وفد آئے، لیکن حدود حرم مکے کی ہے، تو غرضے کہ وہاں تو کوئی مشرک ہے ہی نہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا اب اس اکڑ کر چلنے کی ضرورت، بولو، جو مقصد تھا وہ ختم ہو گیا۔ مگر حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی نے اس کو شروع کرا تھا اور حضور نے پھر اس کو منع نہیں کیا ہے، لہذا یہ عمل جاری رہے گا۔ کیا پتہ چلا؟ دین میں عقل کا دخل نہیں ہے، جو حضور چاہے سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے۔ کنکریاں کہاں مارو، پتھر پہ مار رہے ہیں کنکریاں، اور 3 دن پڑے ہوئے ہیں، اور 30 لاکھ 40 لاکھ لوگ، اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، کرنا کیا؟ خالی کنکریاں مارنا۔ اب آپ بتائیے، عقل میں آنے والی بات ہے؟ کہا عقل کو رکھو کنارے، لازم ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ یہاں اللہ کے حکم پہ عمل کرنا ہے، چاہے سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے۔ سمجھ میں آیا پھر اگر کیا تو کون سا کمال۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ سمجھ میں آئے نہ آئے، ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اصلی مسلمان وہی، ورنہ روزہ تو یہودی بھی رکھتے ہیں، اور روزہ عیسائی بھی رکھتے ہیں، روزہ دوسرے مذہب والے بھی لوگ بھی رکھتے ہیں۔ کیوں رکھتے ہیں؟ ریسرچ اور تحقیق سے یہ پتہ چلا کہ اگر آدمی اتنے دن روزہ رکھ لے، 30 دن، تو بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتا ہے، اور بہت ساری بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے۔ تو روزہ رکھنے کاہے کے لیے؟ بیماری کو ختم کرنے کے لیے، بیماری سے بچنے کے لیے۔ مگر مسلمان بھی بیماری سے بچے گا اور بیماری ختم بھی ہو جائے گی، مگر وہ روزہ اس لیے نہیں رکھتا کہ بیماری ختم ہو جائے۔ کس لیے رکھتا ہے؟ الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا بدلہ دوں گا، تو ثواب سمجھ کے رکھتا ہے، اللہ کا حکم سمجھ کر کے رکھتا ہے۔ تو غرضے کی پتہ یہ چلا کہ حلال اور حرام، اس میں کسی کی عقل پیمانہ نہیں ہے، معیار نہیں ہے۔ اللہ اس کے رسول نے جس چیز کو حلال کیا ہے وہی حلال ہے، جو حرام کہہ دیا وہ حرام ہے، قیامت تک حرام رہے گا۔ یہ کہنا کہ اماموں کو حق حاصل تھا، جو چاہے حلال کر دیں جو چاہے حرام کر دیں، یہ اماموں کا مسلک نہیں۔ امام سب کے سب سنی تھے۔ کیسے سنی تھے؟ 3 علامتیں سنیوں کی بتائیں میں نے، ہے نا؟ کون کون سی بتائی تھی بھائی؟ ذرا نمبر 1 پہلی والی کیا ہے؟ موسیٰ کے پیچھے جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں پہلی علامت کیا تھی؟ یہ تمہارے آگے جو بیٹھے، ہاں پہلی نشانی کیا سنی کی؟ سبحان اللہ،
پہلی کیا ہے بھائی؟ ابو بکر و عمر کو تمام صحابہ سے افضل سمجھنا. دوسری ختنین، اللہ کے نبی کے وہ داماد جو دونوں خلیفہ ہیں، عثمان اور علی دونوں سے محبت کرنا. اور تیسری مسح پر، موزے پر مسح کو جائز سمجھنا. کون سے والے؟ نائلون والے نہیں، وہ تو غیر مقلد سمجھتے ہیں ان کے اوپر جائز مسح. چمڑے کے موزے جن کے اندر پانی نہ چھنے، ایسے موزے، خالی موزے بغیر چپل کے پہنے ہوئے 2-3 میل تک اگر چلے آدمی پھٹے نہیں. سب شرطیں ہیں اس کی. اور نائلون کا موزہ پہن کے چلیے 2-3 میل اور پانی میں ڈالیے، دیکھیں پانی اندر نہیں جاتا. اس لیے فقہا دین کی سمجھ رکھنے والے ہیں لوگ. اور جو آدمی عقل کا دشمن ہوگا وہ فقہا سے چڑھے گا کہ وہ دین کے تو سمجھدار لوگ ہیں، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، پھر ہمارا کام ہی نہیں چلے گا. تو غرضے کی مسح کو جائز سمجھتا ہو. یہ سارے امام، ان میں تینوں باتیں پائی جاتی ہیں. پہلی بات، پہلے امام حضرت علی ہیں. کیا کرتے تھے وہ خطبے میں اعلان کر رہے ہیں، خیر الامت بعد نبیہا ابو بکر ثم عمر. اس امت میں نبی کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں اور پھر عمر. اور حضرت علی نے کہہ دیا، میرے کان میں اگر آواز آئی کسی نے کہا ہے علی ابو بکر عمر سے افضل ہیں تو اس کے 80 کوڑے میں لگواؤں گا. اتنے پکے سنی تھے حضرت علی. نہیں، خالی سنی نہیں ہے، اتنے پکے. اگر کہہ دیا علی افضل ہیں ابو بکر عمر سے تو سزا کے قابل ہے یہ آدمی، سزا دیں گے ہم اسے. اور دوسرے ختنین سے محبت کرنا. حضرت علی حضرت عثمان سے محبت کرتے تھے، حضرت عثمان حضرت علی سے محبت کرتے تھے. حضرت عثمان غنی نے علی مرتضیٰ کی شادی میں تحفہ دیا ہے اور حضرت علی نے اس کو قبول کیا ہے. اور حضرت علی حضرت عثمان سے محبت کرتے تھے. انہوں نے اخیر زمانے میں جب ان کے گھر کو گھیر لیا گیا، حضرت عثمان غنی کو باغیوں نے گھیر لیا اور حضرت عثمان غنی نے حضرت علی، طلحہ، تمام صحابہ کو قسمیں دے دی، واپس چلے جائیے، میری خاطر کوئی لڑے گا نہیں. تو سب چلے گئے. غلاموں کو آزاد کر دیا، بہت سے غلام تھے حضرت عثمان کے. حضرت علی نے، طلحہ اور زبیر نے، سب نے اپنے اپنے بیٹوں کو بھیج دیا. کائے کے لیے؟ پہرے داری کرو. عثمان غنی کی حفاظت کے لیے پہرے داری پہ کون کھڑا ہوا ہے؟ حضرت حسن اور حضرت حسین. اور کون کھڑا ہے؟ حضرت علی کے غلام، کیا نام تھا ان کا؟ حضرت قمبر. وہ غلام کھڑے ہوئے ہیں. آپ بتائیے، حضرت طلحہ کے بیٹے اور حضرت زبیر کے بیٹے. پانی نہیں پہنچ رہا ہے عثمان کے پاس، حضرت علی آئے ہیں پانی لے کر کے، مگر تیر مارے مشکیزے پر اتنے باغیوں نے پانی جو ہے سب گر گیا. حضرت علی نے اپنے عمامہ، اپنی پگڑی پھینک دی حضرت عثمان کے گھر میں تاکہ پتہ چلے کہ تم نے پانی منگوایا تھا، ہم لے کے آئے تھے مگر آنے نہیں دیا گیا. پتہ یہ چلا یہ جو باغی تھے یہ تھے حضرت علی کے بھی نہیں، ہے نا. اب جو حضرت عثمان کا نہیں وہ علی کا بھی نہیں ہو سکتا، اور جو علی کا نہیں وہ عثمان کا نہیں ہو سکتا. تو دونوں علامتیں حضرت علی میں پائی گئیں. تیسری علامت کہ موزوں پر مسح کو جائز سمجھتا ہو، حضرت علی خود ہی فرما رہے ہیں کہ اگر مقیم ہے تو 1 دن 1 رات تک مسح کر سکتا ہے، اور اگر مسافر ہے تو 3 دن 3 رات تک. اب آپ بتائیے. تو پتہ یہ چلا کہ امام تو سب سنی تھے، اور سنیوں کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے کیا؟ کہ حلال و حرام کا حق اللہ کو صرف ہے. یہ کہنا اماموں کو بھی تھا،
جو چاہے حلال کر دیں، جو چاہے حرام کر دیں، یہ اماموں کی کہی ہوئی بات نہیں ہے، یہ ان کی طرف گڑھی ہوئی منسوب کی ہوئی بات۔ تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں لوگ، خدا پر جھوٹ بول رہے ہیں، حلال کو حرام، حرام کو حلال بنا رہے ہیں، ایسے لوگوں کو تو فوراً سزا ملنا چاہیے، مگر اللہ بڑا فضل کرتا ہے، مہلت دیتا ہے، شاید کہ اب سے توبہ کر لیں، سزا سے بچ جائیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی چیزیں پیدا کی اور کچھ کو اللہ نے حلال کیا اور کچھ کو حرام کیا۔ یہ جن کو حلال کیا ان کو بھی بندوں کے فائدے کے لیے، اور جن کو حرام کیا بندوں کے فائدے کے لیے۔ جن میں فائدہ تھا انہی کو حلال کیا، اور جو نقصان دہ تھی انہی کو حرام کیا۔ یہ اللہ نے کیوں کیا؟ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ اپنے بندوں پر بڑا کرم و فضل کرنے والا ہے۔ ولکن اکثرهم لا يعلمون، اور اللہ نے کیا فضل کیا؟ اللہ نے انسان کو عقل دی، اور عقل کہتی ہے یہ جس چیز کو شریعت نے منع کیا یہ اچھی نہیں ہے۔ شراب حرام نہیں ہوئی تھی، صدیق اکبر نے تو اس میں ہاتھ کبھی نہیں لگایا۔ فاروق اعظم نے کہا اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، اے اللہ شراب کے بارے میں کوئی حکم نازل کر دیجئے۔ 3 مرحلے میں شراب حرام ہوئی۔ حضرت عمر پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ شراب کے بارے میں اللہ کو کوئی حکم آ جائے، بڑے جھگڑے اور بڑے گناہ اس سے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ عقل کی چیز۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل دی، یہ اللہ کا فضل۔ پھر عقل سے بہت سارے مسئلے حل نہیں ہوتے، ان کو حل کرنے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے، کتابیں نازل کی، اس میں حلال و حرام بندوں کو بتا دیا کہ اس چکر میں نہ رہو، اس میں فائدہ کیا ہے؟ ارے جو حلال ہے اس میں فائدہ ہے، اس کی تلاش میں مت رہو یہ حرام کیوں ہے، اس میں نقصان ہے تمہارے سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے حرام ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ ولکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن زیادہ تر لوگ ناشکرے ہیں۔ حرام کر دیا خدا نے نقصان سے بچانے کے لیے، حرام ہی کھا رہے ہیں۔ ارے ہے یا نہیں؟ اسی طریقے سے شرک کر رہے ہیں۔ اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، خدا کی خدائی میں غیروں کو شریک، سب سے بڑی ناشکری کیا ہے؟ شرک کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے پیغمبر ایک کام آپ کا ہے اور ایک کام آپ کی امت کا ہے۔ نبی کا کام اللہ کے حکموں کو بندوں تک پہنچا دینا، بندوں کا کام ان حکموں کو ماننا، ان پر عمل کرنا۔ اے پیغمبر جو آپ کر رہے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور جو امت آپ کے ساتھ کر رہی ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ کوئی ساحر کہہ رہا ہے، کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی بائیکاٹ کر رہا ہے، کوئی قتل کا منصوبہ بنائے ہوئے ہے۔ ہم بے خبر نہیں ہیں، اور ہم آپ کی حفاظت بولو کریں گے۔ کیا کہہ رہا خدا؟ سنیے، وَمَا تَكُونُوا فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، اور نہیں ہوتے ہیں آپ کسی حال میں اے پیغمبر، کسی بھی حال میں، مگر ہمیں پتہ ہے رکوع کی حالت ہو، سجدے کی حالت ہو، سونے کی حالت ہو، قیام کی حالت ہو، تبلیغ کی حالت ہو، ہم ہر حال آپ کا جانتے۔ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، اور نہیں پڑھتے آپ اس قرآن میں سے کہیں سے بھی، مجمع میں پڑھیں، نماز میں پڑھیں، لوگوں کو قرآن سنائیں، کہیں سے بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں، یہ بھی آپ کی ایک حالت ہے، اس کو بھی ہم جانتے ہیں۔ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، اور اے امتیوں تم نہیں کرتے ہو کوئی کام، نبی کو ستانا، گالیاں دینا، اذیت پہنچانا، دین سے دشمنی کرنا، منصوبے بنانا، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا،
کوئی بھی کام تمہارا ہو، تم نہیں ہوتے ہو کسی کام میں، الا کننا علیکم شہودا، مگر ہم تمہارے اوپر مطلع ہیں، تمہارے اوپر گواہ اور نگراں ہوتے ہیں ہر وقت۔ کب؟ اذ تفیضون فیہ، جب تم اس میں مصروف ہوتے ہو۔ نماز میں مصروف ہو تو اللہ کو پتہ ہے، شراب پی رہا ہے تو اللہ کو پتہ ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے تو پتہ ہے، گالیاں بک رہا ہے تو پتہ ہے، پیغمبر آپ جو کام کر رہے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے، جو امت کر رہی ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے، کوئی حال مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ لہذا آپ تبلیغ کرتے رہیے، اپنا فریضہ انجام دیجئے، ان کی پرواہ نہ کیجئے، ہم ان سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ اور کیسے حفاظت کریں گے؟ اللہ فرماتا یہی حال نہیں ہے، بلکہ دنیا کی کوئی چیز چھوٹی ہو یا بڑی اللہ کے علم سے غائب نہیں ہے۔ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور آپ کے رب کے علم سے کوئی چیز غائب نہیں، ذرے کے برابر بھی، زمین میں خالی، زمین میں اور نہ آسمان میں، وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ، اور نہ ذرے سے چھوٹی چیز۔ اچھا ذرہ اللہ کو معلوم ہے، ذرے سے چھوٹی چیز ہو سکتا ہے اللہ کے علم میں نہ ہو؟ نہیں، اس سے چھوٹی چیز بھی اللہ کے علم میں ہے، اور اس سے بڑی چیز بھی اللہ کے علم میں۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے علم سے باہر ہو۔ سمندر میں قطرے کتنے ہیں پانی کے، اور ریت میں ذرے کتنے ہیں، اور درختوں میں پتے کتنے ہیں، اور کون سا پتا گرا ٹوٹا، یہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ جب اللہ کو سب معلوم ہے تو اس کے محبوب پیغمبر کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، کیا اللہ کو یہ معلوم نہیں ہوگا؟ یہ بھی اللہ کو معلوم۔ اللہ ہر ایک کی جزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، نہ اس سے چھوٹی چیز ہے اور نہ اس سے بڑی چیز ہے، مگر ہمیں تو علم ہے، اور ایسا علم ہے کہ ہم نے پہلے ہی سے کتاب میں سب کچھ لکھ دیا ہے، جو لکھ دیا ہے وہی ہوگا۔ یہ کمال ہے اللہ کے علم کا۔ اللہ فرماتا ہے أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اللہ نبی کی تو حفاظت کرے گا، جو لوگ نبی کی سنتوں پر جان دیں گے، جو لوگ نبی سے محبت کریں گے، نبی کی مکمل اتباع کریں گے، اللہ کہہ رہا ہم ان کی بھی حفاظت کریں گے۔ نبی تو نبی ہیں، جو نبی کے پیچھے چلے گا، جو نبی کی اتباع کرے گا، اس کی بھی حفاظت کریں گے۔ جو لوگ نبی کی سنتوں پر جان دیتے ہیں، ہر عمل ان کا سنت کے مطابق ہوتا ہے، اور جو آدمی سنت کے مطابق عمل کرے گا تو وہ آدمی گناہ کا کام بولو نہیں کر سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نبی کے بڑے سچے عاشق تھے، تو انہوں نے پتہ چلا کہ حضور کے دانت ٹوٹ گئے ہیں، تو انہوں نے پتھر لے کے اپنے سب دانت توڑ ڈالے، اور پھر انہوں نے حلوہ کھایا۔ یہی شبرات کا حلوہ ہے، لہذا ہم بھی وہی کریں گے جو انہوں نے کیا تھا۔ اولاً تو اگر یہی بات ہے تو پہلے دانت توڑو پھر حلوہ کھاؤ۔ دوسری چیز یہ سب غلط ہے۔ دندان مبارک آپ کے شہید ہوئے شوال میں، عید کے مہینے میں، اور یہ حلوہ کھانے کے لیے تیار ہے 1.5 مہینہ پہلے۔ ہاں بتائیے۔ دوسری بات، دانت توڑنا حرام ہے، آنکھ پھوڑنا حرام ہے، اپنے آپ کو اذیت پہنچانا، خودکشی کرنا، یہ سب حرام ہے۔ کیوں؟ یہ تو اللہ کی امانت ہے، استعمال کے لیے خدا نے تمہیں جسم دیا ہے، اور حرام کام کرنے والا ولی نہیں ہو سکتا۔ وہ تو بہت بڑے ولی تھے، اتنے بڑے ولی تھے، اللہ کے نبی کا زمانہ پایا ہے، زیارت نہیں کی نبی کے حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے۔
اور اللہ کے نبی نے خود ان کی تعریف کی ہے، اور فاروق اعظم نے ان سے دعا کرائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اولیاء کون ہوتے ہیں؟ ہم لوگ اولیاء کسے سمجھتے ہیں؟ جو آدمی بالکل آبادی کے باہر کہیں اپنی کھٹیا چارپائی تخت ڈال لے، نہ نماز پڑھتا ہو نہ روزہ رکھتا ہو، وہ جو چھوٹا چھتا ہے نا سٹی اسٹیشن کے پاس، وہاں ایک تخت پڑا تھا، ایک صاحب وہاں پڑے رہتے تھے، تو لوگ جو ہے پھر ان کے پاس کھانا لے جاتے اور سمجھتے یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، اس لیے کہ یہیں پہ پڑے رہتے ہیں، کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ پھر اگر وہ گالیاں بکتا ہو تو لوگ اور مرید ہو جاتے ہیں اس کے، اور اگر وہ لاٹھی مار دیتا ہو تو کہتے اب تو کام بن گیا، بابا نے مار دیا۔ اگر وہ کوئی کرامت چمتکار دکھا دے، ارے صاحب اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے، مگر وہ ولی نہیں ہے جس سے زندگی بھر کبھی کوئی کرامت ظاہر نہ ہو، مگر اس کا ہر کام نبی کی سنت کے مطابق ہو، وہی ولی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا جس طرح نبیوں کی اللہ حفاظت کرتا ہے، نبی کی اداؤں پر جان دینے والوں کی بھی اللہ حفاظت کرتا ہے، انہی کو کہتے ہیں اولیاء اللہ۔ کیا ہے؟ سنیے اللہ ان کا مقام بتا رہا ہے کیا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سن لو، اللہ کے اولیاء، اللہ اولیاء ولی کی جمع ہے، ولی کے معنی محبوب، اللہ کے محبوب، اللہ ان کا محبوب، وہ اللہ کے محبوب، اس لیے کہ محبت ایک طرفہ نہیں ہوتی ہے، تالیاں دونوں ہاتھ سے بجتی ہیں۔ اللہ کہہ رہا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں۔ لیکن ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ ہم تمہیں دیکھیں نہ دیکھیں، تم ہمیں دیکھا کرو، یعنی حالات چاہے جیسے ہوں، اگر نماز جتنے بے نمازی تھے ان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اچھے حالات ہو جائے خراب حالات کچھ بھی ہو دنیا میں، مگر اللہ میاں آپ کرم کریے۔ دیکھیے آپ کے گھر کا مسئلہ ہے، عبادت گاہوں کا مسئلہ ہے، وہ بتائیے کتنے لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ اللہ میاں مسجد اقصیٰ کا مسئلہ ہے، آپ کو تو دیکھنا چاہیے، ہم اپنے کچھ بھی کریں۔ سبحان اللہ۔ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، میرا عہد وعدہ پورا کرو، میں تم سے جو میں نے وعدہ کیا ہے وہ پورا کروں، مگر ہم پورا کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ون وے آپ کی طرف سے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ تعالیٰ کے ولی ایسے ہوتے ہیں، محبوب ہوتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، کیوں؟ وہ اللہ کے حکموں کے پابند ہوتے ہیں، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے اللہ کے ہر حکم پر عمل کرتے ہیں۔ تو دونوں طرف سے معاملہ ہوتا ہے، اللہ کے محبوب، اور اللہ نے قرآن میں بتا دیا کیا؟ ہمارے محبوب بننا چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کر لو، اس سے بڑی بات ہو جائے گی، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگے گا۔ ولی بننے کا نسخہ نبی کی اتباع کرو۔ تو اللہ فرماتا ہے ان اولیاء اللہ کا حال کیا ہوتا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ کب؟ قیامت کے دن، جنت میں جب پہنچ جائیں گے تو کوئی خوف ہوگا؟ اچھا کچھ غم ہوگا دنیا کا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ جنت میں اولیاء اللہ ہی خالی تھوڑی جائیں گے، بہت سے جنتی جائیں گے، اور جو جنتی جائے گا اس کا یہی حال ہوگا، نہ اسے خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا۔ پھر اولیاء اللہ کی کیا خصوصیت کا؟ اس کا مطلب یہ ہے اولیاء اللہ پر دنیا میں بھی خوف نہیں ہوتا، اور غم بھی نہیں ہوتا، اور آخرت میں بھی خوف نہیں ہوگا اور غم بھی نہیں ہوگا۔ کہ ہم تو دیکھتے ہیں اولیاء اللہ کے اوپر مصیبت کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، جو جتنا بڑا ولی اتنا ہی آزمایا گیا، جتنا مضبوط ایمان اتنا سخت امتحان۔ سب سے سخت امتحان انبیاء کا ہوتا ہے، اور نبیوں میں سب سے زیادہ آپ نے فرمایا جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا۔ تو خوف نہیں ہوتا۔ کہا دیکھو خدا نے کہا کیا ہے، یہ نہیں کہا ان کے اوپر حالات نہیں آتے،
ان کو خوف ہوتا نہیں ہے. حالات تو آتے ہیں، تم سے زیادہ آتے ہیں، مگر تھوڑے سے حالات میں جس طرح تم بدحواس ہو جاتے ہو اور اپنے آپ کو مایوس کر لیتے ہو، فرمان نبیوں کا حال یہ نہیں ہوتا، ولیوں کا حال یہ نہیں ہوتا. بڑی سے بڑی مصیبت آتی ہے اور وہ گزر جاتی ہے، ان کے دل اندر سے پریشان نہیں ہوتا جیسے تم پریشان ہو جاتے ہو. اور بڑی سے بڑی نعمت ان کو ملتی ہے تو کبھی خوشی میں آپے سے باہر نہیں ہوتے ہیں. نہ شادی داد سامانے، نہ غم آورد و نقصانے. نہ کسی سامان سے خوشی ہوتی ہے، نہ کسی غمزدہ چیز سے ان کو تکلیف ہوتی ہے. بپیش ہمت ماں ہرچ آمد بود مہمانے. ایسی زبردست ہمت اور حوصلہ خدا دیتا ہے، جو چیز آئی وہ مہمان معلوم ہوتی، چند دن کی ہے، ابھی چلی جائے گی. اولیاء اللہ کا حال یہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ غم پروف ہوتے ہیں، جیسے واٹر پروف گھڑیاں ہوتی ہیں کہ چاروں طرف پانی ہے، آدمی دیکھ رہے تو چاروں طرف پانی ہے، مگر اندر ایک قطرہ نہیں اس کے. چاروں طرف غم ہیں، مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، مگر دل کے اندر کوئی ان کے بے چینی نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی مرضی، اپنی چاہت، اپنی خواہش سب اللہ کے حکموں کے تابع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ جو کرے گا وہ اچھا ہی کرے گا، لہذا جو اللہ کی مرضی وہی میری مرضی. اگر مرضی کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، اگر مرضی کے مطابق ہو تو تکلیف کبھی نہیں ہوتی. کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا خیریت ہے؟ کہنے ارے اس آدمی کی خیریت پوچھ رہے ہیں جس کی مرضی سے سورج نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے اور چاند نکلتا ہے ڈوبتا ہے. دنیا کا نظام جس کی مرضی سے چل رہا ہے. اب لوگ تو کان کھڑے ہو گئے، کہنے انہوں نے کیا کر دیے، کیسے بزرگ ہے، یہ تو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے. بس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، سورج ہو یا چاند ہو، دنیا کا نظام اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے. یہ کہہ رہے جس کی مرضی سے یہ سب ہوتا ہو تو اس کی خیریت پوچھ رہے ہو. ارے وہ خیریت سے نہیں ہوگا تو کون ہوگا خیریت سے؟ تو کچھ سمجھدار لوگ بھی ہوتے ہیں اور جو ناسمجھ ہوتے ہیں وہ تو ہنگامہ مچا دیتے ہیں، ارے پتہ ہے انہوں نے آج یہ کہہ دیا. پھر وہ چوتھے سے بتاتے ہیں، پورے شہر میں خبر پھیل جاتی ہے. لیکن جو سمجھدار آدمی ہوتا ہے کہ حضرت سمجھے نہیں، اس کا مطلب بتائیے آپ. پھر وہ مطلب پوچھتا ہے تو اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے. تو انہوں نے پوچھا حضرت اس کا کیا مطلب ہے؟ کہنے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. کہنے ہاں بے شک. کہا میں نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں فنا کر دی، میری اپنی کوئی مرضی نہیں، جو اللہ کی مرضی وہی میری مرضی. تو اللہ کی مرضی سے سب کچھ ہو رہا ہے، میری مرضی سے بھی سب کچھ ہو رہا ہے. جب سب کچھ مرضی سے ہو رہا ہے تو پھر پریشانی کی کیا بات؟ کتنا آدمی وہ خوش ہوگا، دل اندر سے اس کا کتنا مطمئن ہوگا کہ سب کچھ میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے. ارے ہے یا نہیں؟ یہ کہہ دینا آسان ہے، مگر اللہ والے ہی اس پر عمل کر کے دکھا دیتے ہیں کہ صاحب جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. وہ ایک بزرگ تھے وہاں سہارنپور کے قریب، اور ان کو کہا جاتا شاہ دولہ، شاہ دولہ. اور وہ ندی کے کنارے بستی تھی. اب ندی میں باڑھ آ گئی، لوگ گھبرائے ہوئے آئے، کہنے حضرت باڑھ آ گئی، دعا کر دیجیے ورنہ پوری بستی ڈوب جائے گی. کہنے اچھا. کہنے ایک پھاوڑا لاؤ. اور ایک پشتا، ایک دیوار روکتی پانی سے، تو وہ جو ہے اپنے پھاوڑے سے اسی دیوار کو کھودنے لگے. لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ارے ابھی تو پانی آنے میں دیر ہے، دیوار اگر گری تو اور جلدی ڈوب جائے گی بستی. کہنے جدھر مولا ادھر شاہ دولہ. جدھر مولا، بھائی اللہ کی مرضی اگر یہی ہے بستی ڈوب جائے تو میری مرضی بھی یہی ہے. بس جو کدال مارنا تھا کہ پانی گھٹنا شروع ہو گیا. تو اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے شک اللہ کے ولی تو وہ ہیں جن پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے. ہوتے کیسے ولی ہیں؟
کہنے وہ جو ہے وہ ٹی شرٹ میں رہتے ہیں، سلیب پہ نیچے نہیں رہتے، جھوپڑے میں رہتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں اور سائیکل سے چلتے ہیں۔ یہ بزرگ پیوند لگے کپڑے پہنے، وہی ہوگا کوئی ولی۔ اور جو آدمی ٹھاٹ باٹ سے رہتا ہو، شان و شوکت سے رہتا ہو، اس کے وہاں خدام ہوں، اعلیٰ درجے کے کپڑے ہوں، یہ ولی کیسے ہوگا؟ لوگوں نے یہ اپنا دماغ بنا رکھا، سیٹ کر رکھا ہے۔ اگر کسی آدمی کے وہاں یہ سب کچھ ہے، کہ ایسا ولی تو ہم نے دیکھا نہیں بھائی، بادشاہوں جیسے ٹھاٹ باٹ ان کے، یہ کیسے ولی؟ دنیا یہ طے کر چکی ہے، مزاج بنا چکی ہے۔ ایسے ہی دنیا اماموں کو بھی اسی طرح دیکھنا چاہتی ہے، اپنے اماموں کو بھی جتنے مقتدی ہیں۔ مجھے امام صاحب اتنی اچھی گاڑی ہے آپ کے پاس، یہ موبائل، ارے جو سب لوگ نہیں رکھتے امام صاحب کے پاس، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کچھ۔ تنخواہ اتنی سی ان کی اور کپڑے اتنے صاف ان کے، یہ چاہتے ہیں یہ ایسے رہیں۔ اگر واقعی امام کی معقول تنخواہیں ہوں تو پتہ ہے ہر آدمی اپنی لڑکی کا رشتہ ڈھونڈنے کے لیے پھر امام ہی کو تلاش کرے گا۔ اور ایسے امام کا اگر رشتہ آئے تو آپ نے ہمت کیسے کی یہاں آنے کی؟ یہ بتائیے۔ تو لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے، مگر یہ سب کچھ نہیں۔ بزرگوں کے مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ بزرگ اسے کہتے ہیں جو گناہ سے بچے اور اس کا ہر عمل سنت کے مطابق ہو۔ یہ ظاہر میں جتنا سامان ان کے وہاں نظر آتا ہے، اس کی محبت ان کے دلوں میں بالکل نہیں ہوتی۔ کپڑے، خدام سب اپنی جگہ پر، مگر دل ان کا اللہ سے لگا ہوا ہوتا ہے۔ ایک بزرگ تھے خواجہ عبید اللہ احرار، تو ان کے وہاں یہی حال تھا۔ لنگر چل رہا ہے، خدام ہے، شان و شوکت ہے، تو ایک آدمی ان کے پاس آیا مرید ہونے کے لیے۔ اس کے بعد کچھ دن رہا، اس نے دیکھا کیا ٹھاٹ باٹ ہے، کیا شان و شوکت ہے، تو کچھ دن کے بعد وہ جانے لگا۔ حضرت نے پوچھا خیریت، کیسے آنا ہوا تھا؟ کہ آئے تو تھے مرید ہونے کے لیے، کہنے پھر؟ کہا ہم نے آپ کا بڑا نام سنا تھا، مگر ویسا ہم نے آپ کو پایا نہیں ہے۔ بہت شور سنتے تھے، بہت شور سنتے تھے، کیا ہے عاظم صاحب؟ بہت شور سنتے تھے سینے میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرے خون نہ نکلا۔ ارے بڑا نام سنتے تھے آپ کا۔ کہلے تو جا کہاں رہے ہو؟ کہلے جس آدمی کے پاس دنیا کی ایسی ریل پیل ہو، وہ آدمی ولی کہاں ہو سکتا ہے؟ تو وہ فارسی میں اس نے کہا نہ مردست کی دنیا دوست دارد، وہ آدمی مرد نہیں ہے، یعنی وہ اللہ والا نہیں ہے جو دنیا سے محبت رکھتا ہو، اتنی دنیا جس کے وہاں ہو۔ تو خواجہ صاحب نے جواب دیا، اگر دارد برائے دوست دارد، اگر دنیا رکھتا بھی ہو وہ تو اپنے لیے نہیں رکھتا ہے، بلکہ اپنے دوست یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھتا ہے تو دنیا کی دولت ضرور، مگر یہ دولت خرچ کہاں ہو رہی ہے؟ غربا پر، راہ حق میں۔ دولت کے اوپر سانپ بن کے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اللہ والوں کو یہاں دیکھیے آپ، بادشاہوں کے وہاں وہ ضرورتیں پوری نہیں ہوتی جو اللہ والوں کے یہاں ضرورتیں پوری ہوتی۔ کھلا ہوا ہے دروازہ، ضرورت مند آ رہے ہیں، اللہ بھیجتا ہے، وہ پوری کرتے رہتے ضرورت۔ وہ ایک شخص نے کہ لڑکیاں تو ان کا رشتہ کرنا ہے اور پیسہ ویسا ہے نہیں، تو اس نے ایک ریشمی تھان 10,000 روپے کا بنایا اور کہا بادشاہ کو ایک گفٹ میں دیں گے۔
تو بادشاہ اس کے بدلے میں اتنا پیسہ دے گا آرام سے شادی ہو جائے گی۔ اور بیچارے نے کتنے دنوں میں بنایا ہوگا، پوری پونجی لگا دی، قرض لے کر کے بادشاہ کے پاس جب گیا، کتنے کا ہے؟ 10,000۔ کہنے لگے یہ ہم نہیں لیں گے، بہت مہنگا ہے۔ اب بتائیے اب کیا کرے وہ، سب کچھ تو لوٹا بیٹھا، اور جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ تو وہاں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد تھی، اسی مسجد میں چلا گیا۔ اب اس نے جو ہے رکھا تھان، اس کے بعد سجدے میں نماز پڑھی اور رو رہا ہے، وہ روئے جا رہا ہے۔ شیخ نے خادم سے فرمایا دیکھو کون ہے؟ تو پتہ چلا کہ ایک آدمی ہے، بلا لا اس کو۔ کیا ہوا؟ لڑکیوں کو شادی کا مسئلہ تھا، ایسا کیا ہم نے ایک تھان، اور اس کے بعد بادشاہ کے بعد اس نے جواب دے دیا۔ کتنے کا ہے؟ کل 10,000 کا۔ کل وہ جو رقم آئی ہے وہ ان کو دے دو۔ اب وہ 10,000 روپے فوراً دے دیے، تھان خود رکھ لیا تاکہ عادت نہ خراب ہو جائے کسی اور سے پھر جا کے پیسہ لے جا کر کے۔ اس کے بعد حضرت نے وہ سلوایا اس کا اپنا چوغا، اور جب وہ پہنا تو خبر پہنچ گئی بادشاہ تک، جو تھان آپ نہ خرید سکے وہ دیکھیے صاحب بڑے پیر صاحب پہنے ہوئے ہیں، یہ آپ سے مقابلہ کر رہے ہیں بادشاہ سلامت، آپ کی حکومت کے لیے خطرہ ہیں۔ تو وزیر کو بھیجا، جاؤ بھائی دیکھ کے آؤ۔ وزیر جو گیا اس نے دیکھا خبر تو بالکل صحیح ہے، واقعی پہنے ہوئے ہیں بڑا قیمتی کپڑا۔ تو بیٹھا رہا تھوڑی دیر، جب انہوں نے کروٹ بدلی تو دیکھا آستین میں کپڑا کم پڑ گیا تھا، تو وہاں ٹاٹ جوڑ دیا گیا تھا، ٹاٹ جو بچھایا جاتا ہے نا، اتنا وہاں پہ وہ پیبند لگا ہوا تھا۔ چلا آیا بادشاہ کے بعد، کہنے لگا آپ کو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ پہنے ضرور اتنا قیمتی کپڑا ہے، مگر جس کی نظر میں یہ قیمتی کپڑا اور ٹاٹ برابر ہو، وہ آپ کی حکومت سے کیا اس کو لینا دینا؟ تو کیا ہے، جو چیز وہاں حل نہیں وہاں سے حل ہوئی۔ نیم نانے گر خورد مرد خدا، بدل درویشہ کند نامے دیگر۔ اگر آدھی روٹی اللہ والا کھاتا ہے تو آدھی صدقہ کر دیتا ہے۔ ہفت اقریم اگر بگیرت بادشاہ، 7 ملکوں پر اگر کوئی بادشاہ قبضہ کر لے، ہم چنا دربند اقلیم دیگر، جب بھی ایک چوتھے 8ویں ملک کو فتح کرنے کی فکر میں پڑا رہے۔ یہ اتنے تنگ دل ہیں، اور اللہ والے ایسے ہوتے۔ تو اللہ فرماتا ان اولیاء اللہ کی پہچان کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان رکھتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ جو متقی ہو وہی بزرگ ہوگا۔ بزرگوں والے لباس پہنے ہوئے مزار پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد نماز ہو رہی ہے، وہ وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نماز نہیں پڑھتے آپ۔ کہنے دھت 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 کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہنے کعبے کے غلاف پر کتا پیشاب کر رہا تو اس کو میں بھگا رہا ہوں، میں وہیں پڑھتا ہوں نماز۔ بیوقوف بنا رہے لوگوں کو، یہ بزرگ ہوں گے۔ حرام ہے نماز کو چھوڑ دینا۔ ہوا پر اڑے اگر کوئی انس و جن، خلاف پیمبر ہو شیطان گن، کوئی ہواؤں پہ اڑنے لگے اور اسی طریقے سے وہ انگاروں پہ چلنے لگے، اس کا کوئی عمل اگر نبی کی سیرت کے مطابق نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور ایسے لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے اس کا مطلب پوچھا، حضور اللہ کہتا ہے ان کے لیے دنیا میں خوشخبری ہے اور آخرت میں، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا تم سے پہلے یہ مطلب مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس سے مراد وہ اچھے خواب ہیں جو مومن کو دکھائے جاتے۔ مومن جب اچھے خواب دیکھتا ہے ان میں کیا ہوتا ہے؟ خوشخبری ہوتی۔ مومن جن کو خود دیکھتا ہے یا اس کے بارے میں دوسرے لوگ دیکھتے ہیں اچھے خواب، یہ بشرا سے مراد یہ ہے۔ بشرا سے مراد یہ ہے، یا تو خود دیکھتا ہے اچھے اچھے خواب کہ ہم مکے میں ہیں، ہم مدینے میں ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اچھے خواب، یا پھر کوئی اور اس کے بارے میں دیکھتا ہے۔ مولانا رشید الدین صاحب مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کے بہنوئی تھے۔
حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ حسین احمد مدنی کے داماد تھے، حضرت شیخ العزیز مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، مدرسے شاہی کے محتمم تھے، دارالرشاد بارہ بنگی اس کے محتمم تھے، اور میں نے ان کو مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں دیکھا ویل چیئر پہ۔ وہاں ان کے بیٹے آج بھی رہتے ہیں، مولانا کے بھانجے مولانا خالد مدنی۔ تو حضرت وہاں کافی دن تھے اور اس کے بعد بیمار ہو گئے، ہندوستان آنا چاہتے تھے علاج کے لیے۔ تو ایک شخص نے خواب میں دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی سے، ان کا نام رشید الدین تھا، رشید الدین سے کہہ دو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا اقامہ بن رہا ہے، اور روزانہ جو تم میرے اوپر درود شریف بھیجتے ہو وہ مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ خواب ہے۔ کس نے دیکھا؟ انہوں نے نہیں دیکھا، دوسرے نے دیکھا۔ یہ خود آدمی خواب دیکھے، یہ کیا بشرا ہے، خوشخبری ہے اولیاء اللہ کے لیے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور بشرا کیا ہے کہ فرشتے کیا کہیں گے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ارے ڈرو نہیں، رنجیدہ نہ ہو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ بعض حضرات نے کہا خوشخبری سے مراد یہ ہے کہ جب ایسے بندے کی موت کا وقت آتا ہے تو جو ملک الموت آتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ملک الموت سب کے پاس آئیں گے، نہیں آئیں گے؟ تمہارے پاس نہیں آئیں گے؟ سب کے پاس آئیں گے، اور بڑا سخت معاملہ ہے۔ مگر ملک الموت جب ان اولیاء اللہ کے پاس آتے ہیں تو خوشخبری سناتے ہیں، پہلے موت سے پہلے جان نکالنے سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا ولی اللہ، اے اللہ کے دوست تجھ پر سلام ہو۔ پھر کہتے ہیں اللہ یقرئک السلام، اور اللہ نے بھی تمہیں سلام کہلوایا ہے۔ نہیں سمجھ رہے ہو کیا؟ کیا پہلے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا ولی اللہ، اے اللہ کے دوست تجھ پر سلامتی ہو۔ پھر کہتے ہیں اللہ یقرئک السلام، اور اللہ بھی تمہیں سلام کہلوا رہا ہے۔ اب آپ بتائیے خوشخبری ہے نہیں؟ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ آگے حالات کیسے ہوں گے؟ اچھے ہی اچھے ہوں گے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، حدیث میں آتا ہے اولیاء اللہ کے تین صفیں ہوں گی میدان محشر میں۔ اللہ ان میں سے ایک صف سے ایک آدمی کو بلائے گا، ہاں بھئی یہ بتاؤ تم نے کیا کیا؟ کہ اے اللہ میں نے سنا تھا کہ تو نے جنت بنائی ہے، اس کی یہ نعمتیں اور یہ نعمتیں اور یہ نعمتیں اور یہ نعمتیں، ان جنت کو حاصل کرنے کے لیے یہ عبادت کرو۔ اے اللہ میں راتوں میں جاگا، میں نے دن میں روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ جاؤ ہم نے تمہیں جنت دے دی اپنے فضل سے، اور جہنم سے تمہیں بچا لیا، تم سب کے سب چلے جاؤ، پوری صف چلی جائے گی۔ پھر دوسرے کو بلایا، دوسری صف کے آدمی کو، تم بھی اولیاء اللہ سے محبت رکھتے تھے، بتائیے تم کیا کرتے تھے دنیا میں؟ اے اللہ ہم نے یہ سنا تھا جہنم بڑی خطرناک ہے، اس میں ایسا عذاب ایسا عذاب ایسا عذاب، اس سے بچنے کے لیے میں راتوں میں جاگتا رہا اور دن میں عبادت کرتا رہا، یہاں تک کہ تیرے پاس آ گیا۔ اللہ کہے گا میں نے اپنے فضل سے تجھے جہنم سے بچا لیا اور جنت میں تجھے داخل کیا، جاؤ سب کو لے کے چلے جاؤ۔ تیسری صف بچی، تیسرے آدمی کو بلایا، ہاں تم بتاؤ بھائی۔ اے اللہ میں راتوں میں جاگا، دن میں نے عبادت کی، مگر جنت کے لیے نہیں، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے نہیں، صرف آپ کی محبت میں، آپ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ فرمائے گا، فوراً اللہ کی تجلی ہوگی، اللہ کا دیدار ہوگا، اور اس کے بعد اللہ کہے گا اپنے فضل سے، میرے فضل تو تم جنت میں چلے جاؤ، ان سب کو لے کر کے، اور جہنم سے تمہیں بچا لیا گیا۔ اللہ اسی کو فرما رہا ہے کہ اولیاء اللہ کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان رکھتے ہیں اور کامل تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی بھی زندگی میں۔ یہ جو تم نے وعدے سنے ہیں، اللہ فرماتا ہلکے میں نہ لینا، اور مومن کے لیے فقط وعدہ حور ہی ملے گی، اس کو دنیا میں نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے۔
ہم مدد کریں گے اپنے رسولوں کی، اور رسولوں کے نقش قدم پر جو چل رہے ہیں ان کی ہم مدد کریں گے. یہ ہمارا لشکر ہیں، یہ غالب رہیں گے، حالات چاہے جتنے خراب ہوں مگر اس کے باوجود عزت اور غلبہ سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے. اپنے آپ کو بدلو. اللہ فرماتا ہے یہ جو ہم نے وعدے کیے ہیں یہ ہوائی نہ سمجھنا. کیوں؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات بدلتے نہیں، اللہ کے وعدے. ذالک هو الفوز العظیم ولا يحزنک قولهم. اور اے پیغمبر ان ظالموں کی باتوں کو سن کر آپ کا دل غمزدہ نہ ہو. اے پیغمبر کے ماننے والوں، یہ کفریہ باتیں، شرکیہ باتیں، اللہ کی شان میں گستاخیاں، ایسا ماحول، اس سے رنجیدہ نہ ہونا، آس نہ توڑنا. کیوں؟ ان العزت للہ جمیعا، غلبہ اور طاقت اور مکمل پاور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وقت دیتا ہے. ظاہری طور پر کچھ دنوں کی یہ چمک و دمک ہے، کچھ دنوں کا یہ جھاگ ہے. یہ حالات، یہ ماحول کی خرابی، یہ حالات ہمیشہ نہیں رہیں گے. انجام کار ہمیشہ ایمان والوں کو اللہ عزت دیتا ہے، غلبہ دیتا ہے، اور باطل پرستوں کو خدا نے ہمیشہ ذلیل کیا. دیکھیے حماس کے مجاہدین کو اللہ نے غلبہ دیا ہے اور صلح کے اوپر وہ لوگ مجبور ہو گئے. اتنی بڑی طاقت. فرمایا ان العزت للہ جمیعا، بے شک غلبہ اور طاقت صرف سب اللہ کے لیے ہے. وہ سمیع العلیم، وہ سن بھی رہا ہے لوگ کیا کر رہے ہیں اور جانتا بھی ہے. الا ان من فی السماوات، ان للہ من فی السماوات و من فی الارض. اور خوب اچھی طرح سمجھ لو اللہ ہی کا وہ سب ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے. اللہ کے آسمان سے باہر کون جا سکتا ہے؟ اللہ کی زمین سے باہر کون جا سکتا ہے؟ اللہ جب پکڑ کرنے پہ آتا ہے پہلے مہلت دیتا ہے. 400 سال تک فرعون کو اللہ نے مہلت دی، اس کے سر میں درد تک نہیں پیدا ہوا، کبھی نزلہ و زکام میں نہیں ہوا. لیکن جب اللہ نے پکڑا تو کیسے پکڑا؟ میں فوجوں کو اللہ نے دریا میں اس کو ڈبو دیا. ان بطش ربک لشدید. اس لیے کرنے کی چیز کیا ہے؟ متقی بنو، گناہوں سے بچو، نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کرو، اللہ سے دعائیں مانگو. کیا دعا مانگے؟ اچھا ایسے ماحول میں، ایسے حالت میں کیا دعا مانگیں؟ مانگی کبھی دعا؟ قرآن نے کیا کہا ہے پتہ آپ کو؟ جب مصیبت پہنچتی ہے تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب مصیبت پہنچتی ہے تو کہ انا للہ. اتنی بڑی مصیبت اس سے پہلے کبھی آئی؟ خانے خدا ہٹ گیا، اس کے بعد پھر اس جگہ کو شرک اور کفر سے آمادہ کرنے کی کوششیں اور ایسے حالات. یہ مصیبت کم ہے؟ مصیبت کیا ہے؟ مرضی کے خلاف جو کام ہو وہ مصیبت ہے. اگر بجلی چلی جائے تو مصیبت، ٹرین چھوٹ جائے تو مصیبت، بچہ فیل ہو جائے تو مصیبت، جیب کٹ جائے تو مصیبت، پرس گر جائے تو مصیبت. ہر مصیبت کے موقع پر کیا کرنا چاہیے مسلمانوں کو؟ انا. تو اتنی بڑی مصیبت آئی، ہم لوگوں نے انا للہ پڑھا. کس نے پڑھا تھا خبر سننے کے بعد؟ انا للہ. اگر پڑھے گا تو اللہ اس مصیبت کو ٹالے گا، اللہ اس چیز کو یا اس سے بہتر چیز عطا فرمائے گا. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا حالات دنیا میں کوئی چیز اللہ کی مرضی کے بغیر نہ ہوئی، نہ ہے، نہ ہو. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور حالات آتے ان کو ہٹانے والا اللہ، بیماریاں آتی شفا دینے والا اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہی سے کہو کوئی چیز کتنی بھی بڑی ہو، لیکن یاد رکھنا وہ اللہ کی رحمت سے بڑی نہیں ہو سکتی. سمندر بہت بڑا ہے، جہاں تک جاؤ دیکھو نگاہ جا رہی سمندر، آگے بھی سمندر، مگر سمندر کی ایک لمٹ ہے، یہ محدود ہے. اللہ کی رحمت سمندر سے بھی بڑی ہے. اللہ فرماتا لہذا ہم سے دعا مانگو. تم کیسے مانگیں اللہ؟ کیا کہیں؟ سب کچھ سکھا دیا. مانگنے کو بھی ہمیں فرما دیا اور مانگنے کا ڈھنگ بھی بتلا دیا. کیا کہا پتہ ہے؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. اے اللہ ظالموں کے لیے مجھے تختہ مشق نہ بنائیے، ظالموں کو ہنسنے کا موقع نہ دیجیے. اے اللہ ہمارے قدموں میں لغزش نہ آ جائے، ہمیں ثابت قدم رکھیے. لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. ایک جملہ. دوسرا
وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور اے اللہ حالات کچھ بھی ہوں اپنی رحمت سے اے اللہ ہمیں ظالم و کافر قوم سے نجات عطا فرما، یہ کہو اللہ تعالیٰ سے۔ یہ دعا قرآن میں موجود ہے۔ کیوں ہے قرآن میں؟ تاکہ بندے یاد کریں، یہ دعا مانگیں، یہ دعا قبول ہو چکی ہے اور پھر قبول ہوگی۔ اس دعا کو نماز میں، ہر نماز میں ایک مرتبہ پڑھیں۔ نہیں یاد ہے حافظ جی سے پوچھ لیں آ کر کے، بھئی وہ کون سی آیت تھی؟ کریں گے یاد؟ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ بہت اذیت و تکلیف و بے چینی کے ماحول میں ہوتے تھے تو اللہ کے نبی کیا کہتے تھے پتہ ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی اور اے قیوم تیری رحمت سے میں فریاد کر رہا ہوں، تیری رحمت بہت بڑی ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے، لہذا یہ حدیث میں دعا ہے، وہ دونوں قرآن کی آیتیں ہیں، ان کو معمول بنائیں اور دوسرے لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمران کی طبیعت خراب، طلحہ حافظہ کر رہے ہیں، اللہ ان کو حافظ بنائے، جتنے بچے حفظ کر رہے ہیں اللہ ان کے حفظ کو آسان فرمائے، اور جن کی طبیعتیں خراب ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ قرآن ہاتھ سے گر گیا، قرآن ہاتھ سے جب بھی گرے گا تو جان بوجھ کے نہیں گرے گا، چوک جائے گا آدمی، غلطی ہو گئی، پھسل گیا، جیسے آدمی پھسل جاتا ہے اور فریکچر ہو جاتا ہے، پھسل گیا۔ اس لیے گرنے سے قرآن کے گناہ نہیں ہوگا، اس کی کسی کفارے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ترازو میں ایک طرف غلہ رکھو ایک طرف قرآن رکھو اور وہ صدقہ کرو اس کا کفارہ ہے، اس لیے تو اس نے ارادے سے تھوڑی نہ گرایا ہے۔ میرے سالے کی بیوی کا نام بتا دیتے خالی، اور اس میں اپنے رشتہ بھی بتا رہے ہو، اللہ میاں کو یہ بھی بتانا پڑے گا، اے اللہ یہ میرا سالہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپریشن کامیاب فرمائے اور جتنے بھی بیمار ہیں اللہ ان سب کو اچھا کر دے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کیجئے، ہر جائز مقصد کے لیے پورا ہو جائے گا۔ اور بھی کچھ ہے، فرقان صاحب کا انتقال ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ فرقان صاحب کی مغفرت فرمائے اور امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و علی آلہ سیدنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اس درس قرآن کو قبول فرما، اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے، اس کی برکت سے عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرے کی اصلاح فرما۔ اے اللہ سارے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، مسجد اقصیٰ کی، حرمین شریفین کی، دنیا کی تمام مساجد کی اے اللہ حفاظت فرما۔ مسجد کی حفاظت کے لیے جو جان و مال کی قربانیاں دے رہے اللہ ان کی مدد فرما، نصرت فرما، حمایت فرما۔ اے اللہ ظالموں کے ظلم سے پوری امت کو نجات عطا فرما۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الکفرة والیہود والنصارى والمشرکین الظالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔